बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये हमारे पास ग्रेड 5 की जनरल साइंस की बुक है और इसका हम जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, इसका कुछ हिस्सा आज हम ट्रांसलेट करेंगे। क्लासिफिकेशन के मानी है दर्जाबंदी लिविंग जानदार चीज़ों की दर्जाबंदी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स, तो इसके बाद इसका भी यही मीनिंग है हमारे पास कि जानदारों की दर्जाबंदी। There are numerous types of organisms found on our earth. हमारी ज़मीन पर मुतअद्दिद किस्म के जानदार पाए जाते हैं। There are numerous types, मुतअद्दिद किस्म के organisms जानदार found पाए जाते हैं on our earth, हमारी ज़मीन पर। These organisms look different from each other, however some have few similar characteristics. یہ جاندار ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں۔ دیز آرگنزمز، یہ جاندار، لک ڈفرینٹ، مختلف لک نظر آتے ہیں، فرام ایچ ادر، ایک دوسرے سے۔ ہاؤ ایور سم ہیو فیو سملر کریکٹرسٹکس، تاہم کچھ میں کچھ ایک جیسی خصوصیات ہیں۔ ہاؤ ایور تاہم، سم ہیو کچھ میں، فیو سملر کریکٹرسٹکس کچھ ایک جیسی خصوصیات ہیں۔ دوستو یہاں پہ ہمارے پاس جو ایکٹیویٹی 1.1 ہے، سرگرمی میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ رائٹ دا نیم آف دی فالوئنگ آرگنزمز ان دیئر ریسپیکٹیو گروپس آن دی بیسس آف سملر کریکٹرسٹکس۔ درج ذیل جانداروں کے نام ان کے متعلق گروپ میں ایک جیسی خصوصیات کی بنیاد پر لکھیں۔ فرض کریں گوا امرود، فال پرندہ، پیجن کبوتر، مینگو آم، سپیرو چڑیا، سنیک سانپ، روز گلاب، کروکوڈائل مگرمچھ، سن فلاور سورج مکھی، لیزرڈ چھپکلی، کیٹ بلی، ٹائیگر شیر، کاؤ گائے، ٹورٹائز آپ کے پاس کچھوا، گوٹ بکری، ڈاؤ۔ فار ایگزامپل روز، فال، snake and goat have been placed in separated group۔ مثال کے طور پر گلاب، پرندہ، سانپ اور بکری کو علیحدہ علیحدہ گروپوں میں انہوں نے رکھا۔ تو اسی طرح روز جو ہے، روز کے ساتھ دوسرا کون سا پھول آئے گا؟ یہاں پہ ہم نے ایک اور پھول کا نام پڑھا جو کہ تھا سن فلاور، تو اس کے ساتھ ہم ایڈ کر لیں گے سن فلاور کو، کیونکہ یہ پھولوں کا گروپ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فال ہے، پرندہ ہے، تو پرندوں میں ہم کیا ایڈ کریں گے؟ ایک تو پیجن ہو گیا، اسے ہم ایڈ کریں گے۔ سپیرو چڑیا کو بھی ایڈ کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈاؤ جو ہے فاختہ، اسے بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے۔ سنیک رینگنے والے جو ہیں، وہ ہمارے پاس رینگنے والوں میں ہمارے پاس کروکوڈائل آتا ہے، لیزرڈ آتا ہے اور ٹرٹائز آتا ہے، یہ ہم اس گروپ میں رکھ لیں گے۔ گوٹ بکری جو ہمارے پاس جانور ہیں، بکری کی طرح ہمارے پاس اور کون سا ہے؟ وہ ہمارے پاس ہے کیٹ آ گیا ہے، ٹائیگر آ گیا ہے، کاؤ آ گیا ہے، یا ہم اس گروپ میں ایڈ کر لیں گے۔ آگے کہتے ہیں وائی ڈیڈ یو پٹ روز ان ون گروپ اینڈ فال ان اندر گروپ۔ یہ کہتا ہے کہ آپ نے کیوں گلاب کو ایک گروپ میں رکھا اور یہ جو پرندہ ہے اس کو دوسرے گروپ میں لکھا۔ یو پلیس دی آرگنزمز آف سملر کریکٹرسٹکس ان ون گروپ۔ آپ نے ایک جیسی خصوصیات کے جانداروں کو ایک گروپ میں رکھا ہے۔ مثال کے طور پر، فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، یو میڈ اے گروپ آف فلاورنگ پلانٹس ود مینگو، گوا، روز اینڈ سن فلاور۔ یہ کہتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر ایک گروپ بنایا جو کہ فلاورنگ پلانٹس کا تھا، جس کے پھول تھے، اس میں آپ نے مینگو رکھا، گوا امرود رکھا، روز رکھا اور سورج مکھی کا پھول رکھا۔ یو میڈ another گروپ، آپ نے ایک اور گروپ بنایا آف آرگنزمز، جانداروں کا، آف ادر سملر کریکٹرسٹکس، جس کی دوسری ایک جیسی خصوصیت تھی۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر فال، یہ پرندہ ہے، ٹھیک ہے، فال یہ ایک پرندہ ہو گیا ہے،
اور دوسرا آپ کے پاس پیجن ہو گیا، ڈو ہو گیا اینڈ اسپیرو، ایز آل آف دیم ہیو دا سیم کریکٹرسٹکس، ان کے ایک جیسی خصوصیت تھی تو اس لیے اس کو ہم نے دوسرے گروپ میں رکھا۔ You have separated the organisms on the basis of similarities and differences، کہ آپ نے مماثلت اور فرق کی بنیاد پر جانداروں کو الگ کیا۔ یہ کہتا ہے کہ آپ نے مماثلت اور فرق، مماثلت کہتے ہیں کہ ایک جیسے اور فرق کہتے ہیں مختلف، یعنی مماثلت اور فرق کی بنیاد پر جانداروں کو الگ کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ Thus you have classified the organism، اس طرح آپ نے حیاتیات کی درجہ بندی کی ہے، اس طرح آپ نے حیاتیات کی کیا ہے، درجہ بندی کی ہے۔ To put organisms into separate group on the basis of similarities and differences is called classification of organisms۔ یہ کہتے ہیں کہ مماثلت اور فرق کی بنیاد پر جانداروں کو الگ الگ گروہوں میں جب آپ رکھتے ہیں، رکھنا حیاتیات کی درجہ بندی کہلاتا ہے۔ دوستو آگے ہمارے پاس ہے امپورٹنس آف کلاسیفیکیشن، درجہ بندی کی اہمیت۔ ڈیو ٹو کلاسیفیکیشن وی کین ڈٹرمائن دا سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز امنگ آرگینزمز۔ درجہ بندی کی وجہ سے ہم جانداروں کے درمیان مماثلت اور فرق کا تعین کر سکتے ہیں۔ ڈیو ٹو کلاسیفیکیشن، درجہ بندی کی وجہ سے، وی کین ڈٹرمائن، ہم تعین کر سکتے ہیں، دا سملیرٹیز، مماثلت، اینڈ ڈفرینسز، اور فرق کا، امنگ آرگینزمز، جانداروں کے درمیان۔ ڈیو ٹو دی اسٹرکچر اینڈ ادر کریکٹرسٹکس آف آرگینزمز وی کین آئیڈینٹیفائی اینڈ اسٹڈی دیم۔ جاندار کی ساخت اور دیگر خصوصیات کی وجہ سے ہم ان کی شناخت اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جانداروں کی ساخت، اسٹرکچر، ساخت، اینڈ ادر کریکٹرسٹکس، اور دوسری خصوصیات کی وجہ سے آف آرگینزمز، جانداروں کی، وی کین آئیڈینٹیفائی، ہم ان کی شناخت کر سکتے ہیں، اینڈ اسٹڈی دیم، اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وی کین آلسو نو دا ریلیشن شپ امنگ آرگینزمز، وی کین آلسو نو، ہم جانداروں کے درمیان تعلق کو بھی جان سکتے ہیں۔ وی کین آلسو نو دا ریلیشن شپ امنگ آرگینزمز، ہم جانداروں کے درمیان تعلق کو بھی جان سکتے ہیں۔ تو آگے ہمارے پاس ہے 5 کنگڈم آف سسٹم۔ تو 5 کنگڈم آف سسٹم یہ ہمارے پاس جو سبق نمبر 2 ہوگا، اس میں ہم پڑھیں گے 5 کنگڈم سسٹم کو۔ تو انشاءاللہ یہ پارٹ 1 ہم نے اس کی جو پہلا ہمارے پاس امپورٹنس آف کلاسیفیکیشن تھا، کلاسیفیکیشن آف آرگینزمز تھا، اس کے ہم نے ٹرانسلیشن کر لی ہے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔